ہمارا ٹیلنٹ کھیلوں کا میدان ہو، پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہو، سائنٹیفک اچیومنٹ ہو، انوینشنز ہو، ممالک اپنے اداروں اور افراد کے کارناموں سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی نوبیل پرائز ونر ابھی تک رہا ہے۔ ہماری چند ایک انڈسٹریز کے اندر پروگرس نظر آئی ہے، انفرٹینمنٹ بینگ ون آف دیم۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر واپس آئیں، ایک لاپ سائڈڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے، مثلا بعض شعبے ہیں چند ایک جن میں ہمیں گروتھ نظر آتی ہے۔ میں نے انفرٹینمنٹ کا ذکر کیا، میوزک پاکستان کے اندر جو بہت بڑھ کے سامنے آیا، جو ٹیلی فلم ہے پاکستان کے اندر وہ سامنے آئی، جو پاکستان کا انگریزی کا نیا لکھنے والا ہے اس کی کتابیں جو ہے مارکیٹ کے اندر آنی شروع ہو گئیں۔ تو ایک طرف سے ہمیں ایک ایکسیلنس کا ایکسپریشن بھی نظر آتا ہے، لیکن اوورآل کی تصویر اچھی نہیں بنتی۔ تو اس کی بنیادی وجہ میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جینڈر ڈسکریمنیشن ہے عورتوں کے خلاف۔ آپ نے 52% آف یور پاپولیشن وچ آر ویمن، یو ہیو میڈ دم انویزیبل ان آل فیلڈس۔ جہاں انفرٹینمنٹ کی بات آتی ہے، جہاں ٹیلنٹ کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ کچھ تھوڑی سی ویزیبلٹی ہے، لیکن جنرلی اسپورٹس کے حوالے سے دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایکسپوجر جو ہے ایک سپورٹس پرسن کے لیے، ایک ہر ایک چیز کو کرنے کے لیے اس کا ایک ڈریس کوڈ ہے۔ ہم اس ڈریس کوڈ کی پابند نہیں ہیں، ہم ڈر جاتی ہیں۔ تو لڑکیوں کو تو ہم نے کھیل کے میدان میں اتارا نہیں، تو 52% تو ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ نے وہاں سے بالکل ہی ان کو غائب کر دیا۔ جہاں پہ مردوں کی اجارہ داری ہے وہاں پر ہم نے کون سے کارنامے کر دیے؟ نہیں، دیکھیے اس میں مردوں کی جو اجارہ داری ہے اس کے بھی کافی اسباب ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک جو جینڈر جو ڈسکریمنیشن ہمارے سوسائٹی میں ہو رہی ہے اور جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا جب تک ہم تدارک نہیں کریں گے سوسائٹی کے، آپ نے بیلنس کی بات کی، تو ایک ہیلدی سوسائٹی جو پرواہ نہیں چڑھتی۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک پہلو ہوتا تھا کہ اسپورٹس واز، پیپل یوز ٹو انجوائے اسپورٹس۔ اب کیا ہے، کھانے کے اوپر زور ہے، کرپشن کے اوپر زور ہے، آپ لوگوں کی ٹاک شوز دیکھنے کے اوپر زور ہے، پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ اسپورٹس۔ بڑی مہربانی آپ کے کھانے اور کرپشن کے ساتھ آپ نے ٹاک شوز بھی کر دیا، بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ لیکن دیکھیے آپ نے صحیح کیا، یہ غلط نہیں کیا۔ اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے فیسلٹیز کا فقدان ہے۔ جس ملک کے اندر کتنی جگہیں ہیں جو ہم نے پریزرو کی ہیں، I'm not talking about اسلام آباد سٹیز، I'm talking about the villages۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں کتنے گراؤنڈز ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، کتنے بچوں کو ہم نے انکریج کیا کہ شام کا وقت جو ہے وہ کھیلنے کا وقت ہے۔ ہم نے جو تھا کہ ریچول کے اوپر زیادہ زور ہے، مولوی ان کو ڈنڈے مار مار کے مسجد میں تو لے جائے گا لیکن کبھی ان کو سپورٹس کھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کم ٹو دس پوائنٹ۔ بالکل، اس میں جو ایک تو انفرادی سطح ہے، بلکہ وہ آپ نے مس بانڈے کا ذکر کیا، ہمیں لیاقت علی کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں I'll tip my hat to them۔ اس کی وجہ کہ تمام تر چیزوں کے فقدان کے باوجود اس سطح تک پہنچنا اور کسی بھی حوالے سے جو ہے نا مقابلہ کرنا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، پارکس جو ہیں مختلف شہروں میں، ہمیں پتہ ہے خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی کسی قبضہ گروپ نے اس پہ قبضہ کر لیا، کسی پارک پہ آپ نے کچھ بنا دیا، پلازا بنا دیا، مسجد بنا دی، یعنی آپ کے پاس وہ جگہ ہی ختم ہو چکی ہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی۔ لیکن لائبریری، لیٹس ایکسپینڈ دی ڈیبیٹ، لائبریریز اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ اویلیبل ہے، کمپیوٹر اویلیبل ہے، ریسرچ کے مواقع اویلیبل ہیں، ایکسپوجر ہے، ایک گلوبل ولیج بن گیا، تو ہم نے کیا کارنامہ کر دیا؟ اور ایسا ملک جس کے حوالے سے 20 کتابیں روزانہ لکھی جا رہی ہیں، ہم نے اس شعبے میں کیا کارنامہ کر لیا؟ اس میں دیکھیں، یہ پھر اگر چونکہ تھوڑی سی تعلیم کے حوالے سے بات آ گئی، ڈاکٹر لغاری نے بھی بات کی ایچ ای سی کی، ایچ ای سی نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے، ایچ ای سی کے بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے، لیکن یہ ہائر ایجوکیشن کی بات ہے۔ جو آپ کی فارمیشن ہوتی ہے نا، آپ کی جو انالیٹیکل سکل کی جو فارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ کی سکول کے زمانے میں ہوتی ہے، سکول سے پھر آپ اوپر جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب یہ جو آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے سکول اور کالج کی سطح پہ جو ایک تجزیے کی صلاحیت ہے وہ ایک طالب علم میں ڈیولپ نہیں کرنی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بقول غالب کے کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں جا کے وہ تصویر بن جائے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے، جز میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، لیکن لغاری صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایجوکیشن جو ہے وہ میں سوشل سائنسز کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، اور یہاں ڈاکٹر صاحب بھی سوشل سائنسز میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ لے لیں، پولیٹیکل سائنس کو آپ لے لیں، جن ایریاز سے ہم ڈیل کرتے ہیں، آپ انڈیا میں جو پبلیکیشنز ہیں ان کو دیکھ لیں اور ہمارے ہاں دیکھ لیں۔ حالانکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یعنی ہمیں تو اپنے بارے میں ہی لکھنا شروع کر دیں تو ہم بہت اچھا مواد پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو ہماری کوئی ورلڈ کلاس پبلیکیشن ہونی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر صاحب، نہیں،
میں فلی کنکر کرتا ہوں کہ سوشل سائنسز میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور میں ہائر ایجوکیشن سے ہٹ کے بات کرتا ہوں اور اولمپکس کی بات کرتا ہوں. پچھلے ہفتے پوری ورلڈ کا فوکس تھا جو اولمپکس لنڈن میں ہوئے تھے اسپورٹس، لیکن کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ایک اور اولمپکس چل رہے تھے جس کو بولتے ہیں سائنس اولمپیاڈ. آپ سوشل سائنٹسٹ ہے، پتہ نہیں آپ نے اس کے بارے میں سنا، ہر سال ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ٹیلنٹڈ بچے، اور دیز آر لائک ٹین ایجر ٹائپ گروپ جو بالکل یونیورسٹی انٹرنگ ایج ہوتی ہے، پوری دنیا سے ہر سال بچے جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سائنس اولمپیاڈ میں. اور پچھلے ہفتے آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا پاکستان کو 4 میڈلز ملے ہیں، برونز اینڈ سلور میڈلز. تو آئی تھنک یہ چیزیں ہیں آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یس دیر آر پاکٹس ان دیئر ایون ہمارے یوتھ میں کہ پوٹینشیل ہے، لیکن وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. پھر آگے جا کے جو ہم انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہی والے جو لوگ ہیں ان کو ہم لوگ لوز کر لیتے ہیں جا کے آگے. پھر کوئی امریکہ نکل جاتا ہے، کوئی لنڈن چلا جاتا ہے، کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے، ہمارا سارا ٹیلنٹ باہر چلا جاتا ہے. آپ نے نوبل پرائز کی بات کی، وہ بھی سائنس میں تھی. ڈاکٹر سلام بھی ادھر تھے، ان کو ڈسکریج کیا گیا کہ فائنلی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر کوئی ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے بیکاز ان کو فلرش ہونے نہیں دیا جاتا ہے، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف تھاٹ نہیں ہے، تو یہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یا تو یہ یہاں پہ جا کے وہ بالکل کنجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی سونے کے ذرے ہیں جو اپنی چمک دکھاتے ہیں ملک کے اندر اور پھر دوسرے لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ایبسولوٹلی. زبردستی وہ عبدالسلام صاحب تو آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں پہ جو ہے نا انسٹیٹیوٹ کھولتا ہوں. ہم نے تو ان کے جو سو کالڈ ان کو جو ہے نا غیر مسلم قرار دے کے جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد ٹریس میں انہوں نے کہا جی آپ ہم سے کوئی، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا، ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں، زمین بھی دیتے ہیں. اس کے اوپر اپنا امجد صاحب ذرا اس کے اوپر آئیں کہ اگر ہمارا تصور اپنے بارے میں وہ نہ ہوتا جو ہم نے بلڈ کیا ہے اپنی کتب کے ذریعے، اپنی تاریخ کے نیریٹو کے ذریعے، اور ہر ملک اور ہر قوم کو اعتماد دینے کی ضرورت ہوتی ہے، امید دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کا مقام بڑا ہے. اس حد تک تو ہم نے اپنا امیج جو بلڈ کیا وہ بڑا اچھا بلڈ کیا. دراصل ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اس امیج کے حوالے سے ہے. امیج ہمارا کیا ہے اور ریالٹی ہماری کیا ہے. تو جو ہوپلیسنس آتی ہے، نا امیدی آتی ہے، اس وجہ سے آتی ہے. اگر ہم کوئی بنانا ریپبلک ہوتے، کوئی ہارن آف افریقہ کے اندر چھوٹا سا ملک ہوتے، تو میڈل نہ ہونے کے اوپر ہم اتنا زیادہ جو ہے کوہرام نہ مچاتے. ہم پاکستانی ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہم دنیا کے موورز اینڈ شیکرز ہیں، اور کسی جگہ پر اچھی وجہ سے ہمارا نام نہیں سامنے آتا. اس کے اوپر اگر کچھ رہنمائی فرمائیے. جی یہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے اصل میں بھی اسی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یورپ میں جو ترقی ہوئی ہے ہر شعبے میں، اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے اور انسٹیٹیوشن کو فرد سے بڑا کر دیا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی تک انڈیویجول ٹیلنٹ اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا ترقی کر کے اوپر آ بھی جاتا ہے تو وہ بعض اوقات انسٹیٹیوشن سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. آپ نے ہماری عام زندگی میں گزشتہ 60 سال میں دیکھا ہے کہ جتنے بڑے لوگ جو کہ خود بخود پیدا ہوئے کسی ایک عمل کے ذریعے سے، جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کے بعد کا آدمی ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. بعد کی دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیاں ہوں یا کوئی اور ادارے ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ریموو ہوتا ہے تو اس کا خلا پیدا تو ہوتا ہے لیکن فوراً ہی ایک دوسرا آدمی اٹھ کر اس کو پورا کرتا ہے، اور جو ایک کنٹینیوٹی جو ہے، تسلسل وہ چلتا رہتا ہے. ہمارے یہاں اس تسلسل کی بڑی کمی ہے کہ جو ٹیلنٹ موجود ہے اس ٹیلنٹ کی گرومنگ کے جو آگے چینلز ہیں نہ ہم وہ بناتے ہیں نہ ہم ان کو صحیح طرح سے چلاتے ہیں. تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اصل کمی میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی کمی ہے. اصل کمی اس بات کی پرائرٹی کی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری جو حکومتیں جو قوت نافذہ ہے، وہ بیٹھ کے اس چیز کو، جب آپ کھیل کو ایک ایسے اس میں لے جاتے ہیں شعبے میں کہ جو بیکاروں کا کام ہے، یا اس کو اتنا گلیمرائز کر دیتے ہیں کہ اس میں پیسہ ہی پیسہ ہر طرف چکا چون ڈال دے، تو یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں. تو ہمیں ان کے درمیان کا راستہ جو ہے وہ اگر نکالیں اور وہ امیج بنائیں جس امیج کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ ریالٹی سے قریب تر ہو، تو شاید ہمیں اس امیج کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ تھوڑا بہت کام کر جائے. لیکن اس وقت ہم ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارا عمل جو ہے وہ ایک اور سمت میں چلتا چلا جا رہا ہے. ہم پروگرام جاری رکھے ہوئے ناظرین، کچھ اپنی تاریخ کی بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کیا وسائل اگر مہیا ہو جائیں تو معاملات ہمارے درست ہو سکتے ہیں. وسائل کا معاملہ ہے یا مینجمنٹ کا معاملہ ہے یا مسلم امہ کا حصہ ہونے کا معاملہ ہے. اگر آپ میڈلز کا چارٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم امہ جس کے پاس سب وسائل بھی موجود ہیں،
آپ کو چارٹس کے جو ٹیبل ہے اس کے اوپر کہیں زیادہ نظر نہیں آتی. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے.